اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 3 ہے جی آج ہمارا۔ ہم جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ ڈسکس کر رہے تھے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے لیکچر میتھڈ اور ڈسکشن میتھڈ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم بات کریں گے، سٹارٹ لیں گے ہم ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے۔ ڈیمونسٹریشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے ٹو شو، یعنی کسی چیز کو دکھانا، کر کے دکھانا۔ ایگزیبیشن، ٹو شو، ٹو پرفارم، ٹو ڈو سم تھنگ، تو یہ ڈیمونسٹریشن کے لفظی مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیمونسٹریشن ایک ایسا ٹیچنگ میتھڈ ہے جو کامنلی یوز ہوتا ہے سائنس سبجیکٹس کے لیے، میڈیکل سائنسز کے لیے، یا ہمارے یہاں اسکول لیول پہ، ایلیمنٹری سیکنڈری لیول پہ جو سائنس سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھانے کے لیے ہم ڈیمونسٹریشن میتھڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس میتھڈ کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یہ نیچے دو پکچرز ہیں، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ٹیچر کوئی بھی پریکٹیکل ٹاسک پہلے خود کر کے بچوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں پانی ایسے بوائل ہوتا ہے، باڈی ٹیمپریچر ایسے چیک کیا جاتا ہے، بلڈ پریشر ایسے میئر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اور امیج چلے تو بلڈ پریشر ایسے میئر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کی جو ڈرائنگ ہے وہ ایسے بنائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں ڈیمونسٹریشن کی۔ تو ڈیمونسٹریشن میں ٹیچر کیا کرتا ہے، جو چیز بچوں کو سکھانی یا سمجھانی ہے اس کو پہلے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، پہلے خود ان کو پریزنٹ کرتا ہے، کر کے دکھاتا ہے، دین بچوں سے کہتا ہے کہ وہ اس کی پریکٹس کریں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، تھیم ہے اس پورے میتھڈ کا۔ تو اس کی ڈیفینیشن میں پڑھتا ہوں، وین اے ٹیچر شوز اسٹوڈنٹ ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ، کوئی کام کیسے کیا جاتا ہے یہ شو کرتا ہے ٹیچر بچوں کو، اور ایکسپلین اے کانسیپٹ بائی ڈوئنگ اٹ دیم سیلف، یا کسی کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتا ہے خود کر کے دکھا کے، allowing student to observe and learn from that demonstration، تو اس ڈیمونسٹریشن سے بچے observe کر کے لرن کرتے ہیں۔ دوسری ڈیفینیشن ہے، demonstration is a method of teaching by exhibition and explanation or experiments۔ ایگزیبیشن نمائش ہوتی ہے کسی چیز کا عملی مظاہرہ، ٹھیک ہے، تو ڈیمونسٹریشن کو ہم ایگزیبیشن میتھڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگلی ڈیفینیشن ہے، ڈیمونسٹریشن از اے میتھڈ آف پریزنٹیشن آف اسکلز وچ شو ہاؤ اے پرٹیکولر پروسیجر از پرفارمڈ، ٹھیک ہے، کوئی خاص کام کیسے مکمل کیا جاتا ہے یہ ہم ڈیمونسٹریشن میتھڈ سے دکھا، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے، آپ ان میں سے کوئی ایک یاد کر سکتے ہیں۔ ڈیمونسٹریشن اسٹریٹجی فوکس ٹو اچیو سائیکو موٹر اینڈ کوگنیٹو آبجیکٹیوز۔ ہیڈ، ہرٹ اور ہینڈ، ہیڈ، ہرٹ، ہینڈ۔ ہیڈ جو ہے نا یہ ڈیل کرتا ہے کگنیشن سے، ہرٹ کرتا ہے افیکشن سے، اور ہینڈ کرتا ہے سائیکو موٹر سے، ٹھیک ہے۔ کگنیشن سے مراد ہماری ذہنی صلاحیتیں، افیکشن سے مراد ہماری فیلنگ، سائیکو موٹر سے مراد ہماری فزیکل پریکٹیکل سکلز۔ تو ڈیمونسٹریشن میں دو طرح کی سکلز ہم اچیو کرتے ہیں، ایک ہیڈ والی اور ایک ہینڈ والی، افیکشن والی، درمیان والی، فیلنگز والی نہیں اس میں ہم لرن کرتے۔ تو ڈیمونسٹریشن اسٹریٹجی فوکسز ٹو اچیو سائیکو موٹر اینڈ کوگنیٹو آبجیکٹیو۔ اچھا، اس کے فاؤنڈر کا نام کیا ہے؟ یہ اس کے فاؤنڈر ہیں ایڈگر ڈیل۔ کیا نام ہے اس کا؟ ایڈگر ڈیل۔ ایگزامپل یہاں پہ ہے، ٹیچر شوئنگ دا واٹر فلٹریشن پروسیس ٹو اسٹوڈنٹس۔ ٹیچر بچوں کو واٹر فلٹریشن پروسیس کا طریقہ کار دکھا رہا ہے، جیسے یہ اس امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے سٹیپس کیا ہیں؟ اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں۔ سٹرکچر، یہ کل جو پیپر تھا اس میں سوال تھا یہ، ٹھیک ہے۔ لاجیکل، میں نے بتایا کہ یہ سائنس میں یوز کیا جاتا ہے، سائنس سبجیکٹس میں بچوں کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، تو اس کے ایڈوانٹیجز اس کی لاجیکل گراؤنڈز بنتے ہیں۔ یہ جتنے بھی میتھڈز ہیں نا ان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں ان کے یوز کرنے کی وجہ ہوں گی، اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس میتھڈ کو ٹیچر یوز کیوں نہیں کرے گا، تو اس میتھڈ کے جتنے بھی ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے نا وہ اس کو یوز نہ کرنے کی لاجکس ہوں گے۔ یہ ایک کلیہ میں آپ کو دے رہا ہوں
کہ ان سلائیڈز میں یا کسی بھی بک سے آپ پڑھتے ہیں نا کسی بھی ٹیچنگ میتھڈ کو، تو اس وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وائی ول وڈ یو یا وائی اے ٹیچر ول یوز، مطلب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی، تو اس لاجیکلی آپ اس کو آنسر کریں تو اس کے لاجکس جو ہے وہ اس کے ایڈوانٹیجز ہوں گے یا ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے یوز کرنے نہ کرنے کے. اچھا، اسٹرکچر کی بات کر رہے تھے. 3 اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں: انٹروڈکشن، ڈیولپمنٹ اینڈ انٹیگریشن. ٹیچر نے بچوں کو پانی اور تیل کو الگ کرنے یا پانی اور تیل کو مکس کرنے پہ کیا بنتا ہے یہ دکھایا. دودھ سفید کلر کو اور ریڈ کلر کو مکس کیا ٹیچر نے بچوں کے سامنے اور ان کو دکھایا کہ پنک کلر ایسے بنتا ہے. یہ ڈیمونسٹریشن کی اس نے. اب اسی چیز کو بچہ یہ پرفارم کرتا ہے بعد میں. اب اس کے سٹیپس کی اگر ہم بات کریں تو انٹروڈکشن، کل والا جو میرا لیکچر تھا نا وہ ٹوٹل 35 منٹس کا ہونا چاہیے تھا. بچوں کے اس میں انٹرپشن ہوتی رہی ہے تو وہ 1 گھنٹے سے زیادہ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے. تو بعد میں جو لوگ سنتے ہیں نا ان کو پرابلم ہوتی ہے. آپ لوگوں کی جتنے بھی کنسرن ہوں گے سب کے آنسر آپ کو ملیں گے لیکن اینڈ وے. انٹروڈکشن کی بات ہم کر رہے تھے. انٹروڈکشن جو ہے نا اس میں ٹیچر 2 کام کرتا ہے. ایک تو ٹاپک کو انٹروڈیوس نہیں ہو رہی تو آپ ری جوائن کر لیں. ایک انٹروڈکشن جو ہے وہ اس میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک وہ آبجیکٹیو بتائے گا کہ آج ہم یہ چیز سمجھنے پڑھنے جا رہے ہیں. نمبر 2 انٹروڈکشن میں وہ عملی مظاہرہ کر کے دکھائے گا. 2 کام وہ کرے گا. In this step, objectives of the lesson are identified or stated. The teacher may be called as demonstrator. کیونکہ وہ اسی چیز کو جو بچوں کو سمجھانی ہے اس نے ڈیمونسٹریٹ کر کے دے گا. نمبر 1. نمبر 2 ہے ڈیولپمنٹ. اب اس میں اسٹوڈنٹ ٹرائی ٹو انیشیٹ دا ڈیمونسٹریٹڈ ایکٹیویٹی. بچے سیم پریکٹس خود کرنے کی کوشش کریں گے. بچے کیا کریں گے؟ سیم چیز خود ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، دہرانے کی. یہ کر رہا ہے بچہ، ٹھیک ہے، یہ بچے کر رہے ہیں. ادھر ٹیچر نے کرا ادھر بچے کر رہے ہیں. تو خود بچہ کیا کرے گا؟ اس کو امیٹیٹ کرنے کی، کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. اب ڈیولپمنٹ سیکھنا تو بچہ سیکھ لیتا ہے. اچھا، اس کے بعد 3rd سٹیپ ہے انٹیگریشن اور اپلیکیشن. اب صاف ظاہر ہے کہ بچے اتنے ایکسپرٹ تو ہوتے نہیں ہیں کہ ہر ایک چیز کو ایکسپرٹلی ہر بچہ اسکلفلی پرفارم کر سکے. تو ٹیچر کی یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیچر انٹیگریٹ کرے کہ جو میں نے سکھایا جو آپ نے تو کہاں پہ گیپ رہا اس گیپ کو فل کرتا ہے. دیٹ از کالڈ انٹیگریشن اور اپلیکیشن. جو ٹیچر نے کرائیں جو بچوں نے کی ان کو آپس میں جوڑتا ہے کہ بھئی یہاں سے یہ بہت اچھی ہوئی، یہ بالکل پرفیکٹ تھی، اس میں یہ خامی تھی، اس کو ایسے ٹھیک ہونا چاہیے تھا. تو 3 سٹیپس ہوتے ہیں کس چیز کے؟ ڈیمونسٹریشن میتھڈ کے. پرنسپلز ڈیمونسٹریشن کے لیے 3 پرنسپل ایڈگر ڈیل نے خود ہی دیے. سب سے پہلا پرنسپل اس نے کہا کہ اسٹیبلش ریپو، یعنی اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان اچھا ریلیشن ہو. ٹیچر سلام کرے، السلام علیکم کہے، ان کو حال احوال پوچھے، ٹھیک ہے، کوئی بچہ ایبسینٹ تھا تو اس سے پوچھ لے، اس طرح کی چیزیں. یعنی ٹیچر اسٹوڈنٹ کے درمیان جو گیپ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو. یہ ہے اسٹیبلش ریپو. نمبر 2 ہے اوائڈ COI کے فیلیسی. اب میں ڈیمونسٹریشن پڑھا رہا ہوں نا تو آپ میں سے 80% مجھے یقین ہے کہ ان کو پتہ ہوگا ڈیمونسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کرنا، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس کو کوئی 3-4 دفعہ بولا ہے اس ورڈ کو. دا ورڈ ڈیمونسٹریشن مینس ٹو شو، ٹو پرفارم، ٹھیک ہے، ٹو ایکٹ آؤٹ. تو آپ دیکھیں لفظی مطلب آپ میں سے انگلش والے بھی ہوں گے ان کو بھی پتہ ہوگا، بٹ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ. مطلب میرا جو میتھڈ ہے ایز اے ٹیچر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ سب کے برین خالی ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں یہ پرسیو کر کے بیٹھ جاؤں کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہو، ممکن ہے آدھوں کو نہ پتہ ہو، ممکن ہے سب کو پتہ ہو، لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک بات کا ہر ایک بچے کو پتہ ہو. تو اگر میں یہ پرسیو کر کے بیٹھ جاؤں کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا، کامن سی بات ہے، لیکن اگر کسی 2 سے 3 بچوں کو بھی یہ بات نہ پتہ ہو اور میں اس کو نہ بتاؤں کہ چلیں یہ تو پتہ ہوگی آگے چلتا ہوں، تو وہ تو وہیں سٹک کر جائیں گے نا. ان کو یہ بھی نہیں پتہ، اس سے اگلے والی بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو COI کے فیلیسی اسی چیز کا نام ہے کہ ٹیچر اپنے مائنڈ سے یہ بات نکال دے کہ میرے بچوں کو پتہ ہے، اس نے ان کو بتانا ہے. اگر ان کو پتہ ہوگا تب ان کو کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ختم کرے کہ ان کو پتہ ہے. اوائڈ COI کے فیلیسی. تیسرا ہے کی پوائنٹس کو ریپیٹ کرے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 گائیڈنگ پرنسپل ہے. ٹروتھ وچ ورک، یہ اس کا سب سے امپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ ٹروتھ جو ہے نا، جو ریالٹی ہے
وہ کیا ہے، اس کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھ سکتے ہیں. ٹروتھ از وچ ورکس، یہ اس کا فیمس پرنسپل ہے. تو اس میں لرننگ بائی ڈوئنگ ہوتی ہے، اس میں بچے امیٹیٹ کرتے ہیں اور اسی کو پھر آگے کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں پرسیپشن امپورٹنٹ ہے. اب وٹ از پرسیپشن، یہ یاد رکھیے گا. پرسیپشن کے بارے میں جو ہے نا یہ میں ڈیفینیشن پھر پوچھوں گا. ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر اینڈ پرسیپشن، یہ تین میں نے دو پہلے بتائی ہوئی ہیں، آج ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر میں کسی دن پوچھوں گا. پرسیپشن کیا ہے؟ آپ اس وقت سلائیڈ دیکھ رہے ہیں نا اور میری آواز سن رہے ہیں. میرے بارے میں جو آپ ابھی رائے قائم کریں گے میرا لیکچر سنتے ہی، میرا لیکچر دیکھتے ہی، ٹھیک ہے، آپ کسی شخص کو، کسی چیز کو، کسی ادارے کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، تو جو اس کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا آتا ہے نا، اس آئیڈیا کا نام کیا ہے؟ پرسیپشن ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ایٹیٹیوڈ ہماری فیلنگ ہوتی ہیں، فیلنگ تھاٹس ہوتی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، اور بیہیویئر ہمارے ایکشن ہوتے ہیں. تو آپ اس میں ہم امیٹیٹ کرتے ہیں اور پرسیو کرتے ہیں اپنے مائنڈ میں کہ یہ ایسے 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 ہے یا نہیں ہے. ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہم سائنس سبجیکٹس میں، ایکسپیریمنٹل سبجیکٹس کے اندر یوز کرتے ہیں، اسپیشلی میڈیکل کلاسز میں یوز کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایلیمنٹری لیول پر سائنس سبجیکٹس کے لیے سب سے بیسٹ میتھڈ اسکول لیول پہ یہی ہے. ٹھیک ہے، سائنس سبجیکٹس کے لیے. اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ جو بچے عملی طور پر چیزیں ہوتی دیکھیں گے یہاں تو لرننگ پرماننٹ رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، ٹیچر انوائٹس کوآپریشن آف دا پیپلس، بچوں کے درمیان کوآپریشن بھی ہوتی ہے. صاف ظاہر ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز مل کے کرتے ہیں یا ڈیمونسٹریشن ایکٹیویٹی مل کے پرفارم کرتے ہیں. بچوں کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، بچوں کے سائیکو موٹر ڈومین اچیو ہوتے ہیں، بچے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے، اور بچے کی جو لرننگ ہے نا وہ پرماننٹ تو رہتی ہے، لیکن بچے کنسیپٹ کے ساتھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوتے ہیں. یہ اس کے فوائد ہیں. اب ڈس ایڈوانٹیجز کوئی بتا سکتا ہے اس کے کیا؟ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہوں گے یا لمیٹیشن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یوز کرنے کی. جی سر شہباز. اس سے کلاس بہت انٹرپٹ ہوتی ہے. کلاس ڈسٹرب ہوتی ہے. اور سر ایکچولی ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ فیسلٹیز یا ریسورسز یس، بہت سر کم ہے. یہ ہے نا ہسٹری کے سبجیکٹس میں کچھ سبجیکٹس میں استعمال نہیں ہو سکتا. ہاں یہ کچھ سبجیکٹ میں استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اگر پوچھا جائے کہ ایکسپینسو ہے، استعمال نہیں ہو سکتا تمام سبجیکٹس میں. اچھا، اس کے لیے ہمارے پاس ریسورسز اویلیبل نہیں ہوتے. ٹیچر ہمارے ہر ایک ٹیچر اتنا اسکلڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور ٹائم کنزیومنگ ہے، اسپیس، ہاں ٹیچر کی ٹریننگ چاہیے، ٹائم کنزیومنگ ہے، اسپیس زیادہ چاہیے ہوتی ہے. ہماری کلاسز ویسے اوور کراؤڈڈ ہے، ایکوپمنٹس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ہر ایک ٹاپک کے لحاظ سے چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، اگر ہیں تو مہنگی ہیں، ہم پرچیز نہیں کر سکتے. تو یہ اس کے لمیٹیشن ہوں گی ڈیمونسٹریشن میتھڈ کی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، ایڈگر ڈیل کون آف لرننگ، یہ ڈیل کا کون آف لرننگ کا کانسیپٹ بھی تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. یہ اینڈ پہ بھی ہم دیکھیں گے، ایک اینڈ پہ بھی اس پہ ہم بات کریں گے بچوں کے. یہی فاؤنڈر ہیں ہمارے اس میتھڈ کے. یہ جو میتھڈ ہے آپ کا ڈیمونسٹریشن، تو اس لیے ہم اس کی کون آف لرننگ کو بھی یہاں صرف ٹچ کر رہے ہیں. ایڈگر ڈیل کا کہنا ہے کہ ایک بچہ ہے جو ریڈنگ اور رائٹنگ سے سن رہا ہے اور ریڈ کر رہا ہے، اس سے چیز گین کرتا ہے، اور ایک وہ بچہ ہے جو اس کو عملی طور پر کر کے سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ٹیچر نے کہا کہ واٹر فلٹریشن کا یہ پانی کو صاف کرنے کا عمل یہ ہے، واٹر سائیکل کے یہ 6 سٹیپس ہیں. ٹھیک ہے. پودے سے بیج ایسے بنتے. اب یہ ٹیچر نے پڑھایا، اس نے سنا یا پڑھا. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ وہ بچہ خود واٹر ایویپوریشن، پانی کا بخارات میں بننے کا عمل، وہ اس کو خود عملی طور پہ کرتا ہے. وہ اپنا کوئی برتن رکھتا ہے گیس پہ یا آگ پہ، لکڑی جلاتا ہے، اس کے اوپر رکھتا ہے، تھرمامیٹر کہیں سے ارینج کر لیتا ہے، 100 ٹیمپریچر 100 ڈگری ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کو دیکھتا ہے کہ پانی اس میں ابلنا اور بخارات بننا. اب یہ ایک اس نے عملی طور پر دیکھا ہے. ڈیل یہ کہتے ہیں کہ وہ کام جو عملی طور پہ کیا جاتا ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے، ریٹین رہتا ہے لانگر ڈیوریشن کے لیے، اس چیز کی نسبت جو ہم دوسروں سے سن کے یا پڑھ کے سیکھتے ہیں. اسی کے بیس پہ اس نے یہ ایک پیرامڈ بنایا، اور اس پیرامڈ کا اس نے نام رکھا لرننگ پیرامڈ یا کون آف لرننگ.
ٹھیک ہے. تو ڈیل کو ایڈگر ڈیل کو فادر آف ماڈرن میڈیا اینڈ ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. اب اس کے نزدیک لیکچر سننے سے صرف 5% نالج گین ہوتا ہے, پھر ہم فوری بھول جاتے ہیں. صرف 5% ریٹین رہتی ہیں چیزیں, ایوریج ریٹینشن ریٹ. ریڈنگ سے 10%, آڈیو ویژول سے یہ کہتے ہیں 20%, ڈیمونسٹریشن سے 30%, ڈسکشن سے 50%, پریکٹیکل ڈوئنگ سے 75%, ایکٹیویٹی سے یعنی کہ, اور لاسٹ ہے ٹیچنگ ادر, اس سے 90% نالج ہمیں گین رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کون آف لرننگ کا کانسیپٹ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے ڈیمونسٹریشن سے. اس کو ہم آگے بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سیکنڈ جو چیز آج ہم پڑھیں گے میتھڈ, وہ ہے پروجیکٹ میتھڈ. اس کو پڑھنے سے پہلے یہ دو چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز ہیں, ایک ہے آرٹیفیکٹ اور ایک ہے آرٹیفیکٹ اسٹریٹجی. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بچے کوئی چیزیں بنا رہے ہیں, تو ایسی کوئی ہینڈ میڈ چیز جو کسی بچے نے بنائی ہو, جس کا کوئی ہسٹوریکل کلچرل جس کی کوئی ویلیو ہو, اس چیز کو اس آبجیکٹ کو آرٹیفیکٹ کہا جاتا ہے. اور اگر اسی طرح کے کوئی آرٹیفیکٹ ٹیچر کے پاس موجود ہوں, یہ چیزیں ٹیچر کے پاس موجود ہوں اور ٹیچر ان کو یوز کرے اور بچوں سے ان سے متعلق سوال پوچھے, ان کو دکھا کے ان چیزوں کو, تو اس اسٹریٹجی کو آرٹیفیکٹ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ڈیمونسٹریشن کے انڈر مطلب آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں کہیں پہ. اچھا, دوسرا جو میتھڈ ہے وہ ہے پروجیکٹ میتھڈ. ٹھیک ہے, اب اگین جو ہے نا, پروجیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں ڈیفینیشن پتہ ہونا کہ پروجیکٹ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, پروجیکٹ کیا ہے؟ مثال کے طور پر گھر بنانے کا ایک پروجیکٹ ہے, دیوار کے اوپر پینٹنگ کرنے کا ایک پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, پروجیکٹ کسی منصوبے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو شارٹ ٹرم ہوتا ہے, جو کیا ہوتا ہے شارٹ ٹرم, کوئی بھی ایکشن. اب جب ہم ٹیچنگ لرننگ کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم پروجیکٹ کو کہتے ہیں کوئی بھی پرابلمیٹک ایکٹ. اب اس کو سمجھانے کے لیے پہلے میں مثال دیتا ہوں, بعد میں اس کی ایکسپلینیشن پہ جاؤں گا. اگر ایسا میتھڈ جس میں پہلے مثال دی جائے اور اس بعد میں اس کو ایکسپلین کیا جائے, وہ کون سا ہوتا ہے؟ انڈکٹیو ہوتا ہے, ڈیڈکٹیو ہوتا ہے؟ کل میں نے بتایا تھا. شاباش, انڈکٹیو. ہاں. اب میں انڈکشن کرنے جا رہا ہوں, ڈیڈکشن کرنے نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, اگلے ٹاپک میں پھر آپ کو ڈیڈکشن کر کے دکھاؤں گا. اب انڈکشن میں یہ میں بتانے جا رہا ہوں کہ سپوز کریں کہ کدھر گئے ہمارے, چلیں وہ شاید اگلے کسی ٹاپک میں مثال ہے. اچھا چلے میں اسی میں, چلے میرے مائنڈ میں آ رہی ہے مثال, تو میں یہی دے رہا ہوں. وہ جو مثال میں دینا چاہ رہا تھا وہ اگلے اس ٹاپک کے اندر لکھی ہوئی ہے. چلے, اچھا پروجیکٹ کی میں بات کر رہا تھا. پروجیکٹ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے نا, اس نے سکھانا ہے بچوں کو, کیا چیز سکھانی ہے؟ بیج سے پودا بننے کا عمل. بیج سے پودے کے بننے کا عمل. ٹھیک ہے, یہ چیز اس نے بچوں کو سکھانی ہے. بجائے اس کے کہ وہ بورڈ پہ لکھے کہ بیج ہوتا ہے, اس میں ایسے پانی کو ایبزارب کرتا ہے, وہ اس میں وہ پلومیول اور ریڈیکل کیا ہوتا ہے, اس سے پھر تنا اور پتے اور شاخیں نکلتی ہیں. یہ سکھا رہا ہے استاد ایک اپنے بچوں کو بورڈ پہ بنا کے, وہ پکچر بنا کے. اور ایک دوسرا ٹیچر ہے, وہ کہتا ہے کلاس میں سارے بچوں کو کہ کل ہر بچہ ایک سیڈ لے آئے گا, چنے کا یا گندم یا چاول جو بھی ہے, ایک یا دو سیڈ لے آئے گا, سینڈ لے آئے گا, اور ایک ڈسپوزیبل کپ یا گلاس لے کر آئے گا. اب اگلے دن وہ سارے بچے لے کے آتے ہیں, وہ ان کو ایک 10 دن کا ٹاسک دے دیتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا ٹارگٹ ہے, آپ نے بیج کو اگانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پانی لگانا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اگلے 10, اور آبزرو کرنا ہے کہ اس بیج سے پہلے کیا, ٹرانسپیرنٹ کو گلاس ہے تو اس سے پہلے کیا نکلتا ہے, جڑ نکلتی ہے, تنا نکلتا ہے, تو پھر پتے کیسے نکلتے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ نے 10 دن اس کی آبزرویشن کرنی ہے, اور اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ بیج سے پودا کیسے بنتا ہے. مثال کے طور پر یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دے دی. اب بچوں کے لیے کیا تھا, یہ ایک پرابلمیٹک ایکٹ تھا, انہوں نے اس کو پرفارم کرنا تھا. کس انوائرمنٹ میں؟ نیچرل, جیسے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آرٹیفیشیل وے, ایک نہیں نیچرل وے میں, جیسے کوئی چیز نیچرل ہوتی ہے نا قدرتی طور پر. اب بیج کے لیے انہوں نے کوئی ایسا کوئی کام تو نہیں کیا کہ کوئی انکوبیٹر میں رکھ دیا یا کسی مشین میں, تو نہیں, وہی نیچرل پروسیس جیسے ہے زمین کے اندر, مٹی میں, ریت میں, بس یہ ہے کہ وہ مٹی کو کلاس میں چھوٹے چھوٹے پاٹس میں اس نے رکھوا دی. تو نیچرل سیٹنگ میں جب بھی کوئی پرابلمیٹک ایکٹ بچے پرفارم کرتے ہیں مل کے اور اپنے کنکلوژن تک پہنچتے ہیں, اس کو پروجیکٹ میتھڈ کہا جاتا ہے. ٹیچر نے کیا کیا, بچوں کو دے دیا چارٹ اور انہیں کہا کہ اس سے جو ہے مجھے سولر سسٹم اس پہ بنا کے دکھائیں, یہ ایک پروجیکٹ ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. ٹیچر نے کہا کہ جی یہ آپ کا جو ٹاپک ہے آج یہ ہے پارٹس آف پلانٹس، آپ پودے کے حصے جو ہے نا وہ بنا کے دکھائیں ہر بچہ. یہ ان کے لیے ایک پروجیکٹ ہو جائے گا. تو پروجیکٹ کوئی بھی پرابلمیٹک ایکٹ ہوتا ہے جو کہ نیچرل سیٹنگ کے اندر کمپلیٹ کرتا ہے بچہ کولیبریٹیولی مل کے، ٹھیک ہے، اوور این ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. اب دیکھیں لانگر ایکسٹینڈیڈ سے مراد زیادہ وقت جس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو اس سے بچہ سوشلائز ہوتا ہے. سوشلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ جب اب اس وقت آپ لوگ موجود ہیں نا، ایک کمیونٹی ہے، ہم ملے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک گروپ کی شکل میں، ایک کلاس کی شکل میں، تو یہ سوشلائزیشن، ہم ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. تو اس طرح بچہ سوشلائز ہوتا ہے. اس کے کوگنیٹیو، افیکٹو اور ہیڈ، ہرٹ اور ہینڈ تینوں طرح کے وہ آبجیکٹیو اچیو ہوتے ہیں. اور یہ ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے. چارٹس بنانا، ماڈل بنانا، میپس بنانا، ڈرائنگ، پینٹنگ، یہ سارے کی ساری کیا ہے؟ پروجیکٹ میتھڈ کی ایگزامپل ہے. اب اس میں سٹیپس کون کون سے ہیں؟ سٹیپس میں سب سے پہلے ہے کہ پرابلم، ٹاپک، آبجیکٹیو کیا ہوگا. یہ سائنس سبجیکٹ کے لیے اگین یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سائنس سبجیکٹ میں یہ ہائر لیول پہ یوز کیا جاتا ہے. جو اسکول لیول پہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ہم زیادہ ڈیمونسٹریشن سے پڑھاتے ہیں. اچھا، سلیکشن آف پرابلم، تو پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا، جو بھی ہمارا پرابلم ٹاپک ہے، اسٹوڈنٹ کو فریڈم دی جاتی ہے، چوائس دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ٹاپک چوز کریں اس میں. اچھا، اس کے بعد ٹیچر کا کام کیا ہے؟ پروویژن آف سچویشن، یعنی وہ ماحول بنا کے دے گا. ٹاپک تھا بیج سے پودا بننا، پروویژن آف سچویشن ٹیچر نے کیا دی کہ لے آؤ بھائی مٹی، لے آؤ بھائی گلاس، لے آؤ بھائی بیج، یا اس نے بیج خود دے دیا اور کہا کہ ڈسپوزیبل، یا ساری چیزیں خود ہی منگوا لی. دونوں آپشن ہو سکتے ہیں. سچویشن اس نے دے دی. پلاننگ کہ بھائی تم جو ہے نا وہ فلاں پلاٹ کے اندر فلاں برآمدے میں یا کمرے کی بیک سائڈ پہ یہاں پہ آپ رکھو گے، ٹیگ لگاؤ اپنے اپنے. پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہر بچے کو آئیڈینٹیفائی ہو سکے کہ یہ اس کا پودا ہے. ٹھیک ہے، تو سٹیپ وائز اس میں ٹیچر بورڈ پہ لکھ کے ان کو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ کام، یہ سٹیپس آپ نے کرنے ہیں. بیج ایسے ڈالنا ہے، پانی ایسے لگانا ہے، اوپر مٹی اتنی ڈالنی ہے، وغیرہ وغیرہ. پلاننگ کر دی گئی. اس کے بعد ایگزیکیوشن. اب بچے کام کر رہے ہیں، ٹیچر ان کو ایگزیکیوٹ کرنا، لک آفٹر کرنا. ٹیچر ان کو دیکھ رہا ہے کہ بچے کیسے کر رہے ہیں. چوتھا سٹیپ ہو گیا. پانچواں ہے ایویلویشن. اب اس میں ٹیچر یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کام صحیح کیا، کس نے کام غلط کیا. تو ٹیچر اس میں کیا کرتا ہے؟ ایویلویٹ کرتا ہے بچوں کے ورک کو. اینڈ لاسٹ ہے رپورٹنگ. تو اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر کو رپورٹ کر دیتا ہے کہ یہ ہمارا ٹاسک تھا اور یہ ہم نے ایسے ایسے پرفارم کیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. اب یہ میتھڈ کس نے دیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پروجیکٹ میتھڈ کے فاؤنڈر کا نام کیا ہے؟ ولیم کلپیٹرک. جی، ولیم کل پیٹرک نے دیا تھا. جان ڈیوی اس کے سپورٹر تھے، فاؤنڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ولیم کل پیٹرک اس کے فاؤنڈر ہیں. اس نے پروجیکٹس کو ویسے 4 کیٹیگریز میں بھی ڈیوائیڈ کیا تھا. وہ کون کون سی ہیں؟ کنسٹرکٹیو، آرٹسٹک، پرابلم سالونگ اینڈ گروپ ورک. یہ ہیں ولیم کل پیٹرک. اچھا، کنسٹرکٹیو کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز جو آپ جب بنا لیتے ہیں نا پروجیکٹ میں، اس کا کہیں نہ کہیں پہ یوز ہے، یوٹیلائزیشن ہے. ٹھیک ہے، فائدہ مند چیز کوئی بناتے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو. جب کنسٹرکٹ سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو سوشل لائف، جیسے کچھ چارٹس بناتے ہیں، ماڈل، میپس، پارسل، تو یہ کنسٹرکٹیو پروجیکٹ ہوں گے. اچھا، آرٹسٹک، کوئی ایسا پروجیکٹ جس میں کوئی بیوٹی، کوئی ایستھیٹک سینس، کوئی اٹریکٹیو ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہو، تو اس کو آرٹسٹک پروجیکٹ ہم کہیں گے. جیسے مثال کے طور پر میوزک کریٹ کرنا، ڈرائنگ کرنا، پینٹنگ کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ آرٹسٹک ہے. تھرڈ نمبر پہ ہے پرابلم سالونگ. اس میں کوئی ریئل لائف جو روزمرہ زندگی سے پریکٹیکل کسی پرابلم کو لیا جاتا ہے اور اس کا سلوشن بچے نکالتے ہیں. گروپ ورک، تو اس میں کوئی ٹیم کو کوئی ٹارگٹ اسائن کیا جاتا ہے. جیسے اسکول کے اندر کوئی گارڈن، کوئی باغ لگا دیں، ہر بچہ اپنے نام سے ایک پودا لگائے اسکول کے اندر. اس طرح کے گروپ کی شکل میں جو ہے نا ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے. تو یہ گروپ ورک ہو گیا. تو 4 جو کیٹیگریز ہیں یہ ولیم کل پیٹرک نے دی تھی. اب اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہوں گے؟ ان سے پہلے ہم پرنسپلز کی بات کرتے ہیں کہ پرنسپلز اس کے کیا ہوں گے پروجیکٹ میتھڈ کے. پہلا پرنسپل ہے پرنسپل آف ڈیفینٹ پرپز. ٹھیک ہے، کہ پروجیکٹ کا
प्रोजेक्ट का कोई ना कोई मखसूस पर्पज़ होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. अब यानी जो भी प्रोजेक्ट हम बच्चों को असाइन करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हमारा लर्निंग आउटकम मौजूद होता है. नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम. अब इसमें जैसे हमने बात की ऊपर कि जब हम प्रोजेक्ट देते हैं ना बच्चों को, तो इसमें स्टूडेंट्स आर हैविंग फ्रीडम टू चूज़ अ टॉपिक और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट. ये फर्स्ट स्टेप में हमने बात की थी. तो ये प्रिंसिपल भी इसका यही कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, कि इसमें बच्चों को फ्रीडम या चॉइस दी जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना टॉपिक चूज़ करें. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, इसमें बच्चे एक्टिवली इंगेज होते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इस प्रोजेक्ट का यूज़ भी होता है प्रैक्टिकल लाइफ में. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, ये रियल लाइफ से रिलेटेड होता है. प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस, तो हम सोशल एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी स्कूल के अंदर ऐड करते हैं. प्रोजेक्ट मेथड को एडवोकेट किया था जोहन डेवी ने. जोहन डेवी का जो मेथड है ना, जोहन डेवी का वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है. तो दो हमारी जो लर्निंग थियरीज़ हैं, प्रैग्मेटिज्म, प्रोग्रेसिविज्म, वो इसको जो है प्रमोट करती हैं इस मेथड को. अब देखें यहाँ पे रोल ऑफ टीचर क्या होगा. टीचर एक गाइड, फ्रेंड और फिलोसफर के तौर पर बच्चों को सपोर्ट करेगा. ठीक है. अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप ही मुझे बताएंगे. जी शाबाश, कौन बताएगा? सर, बच्चा इसमें सेल्फ सफिशिएंट बनता है, हाँ, खुद और से काम करने को मिलता है, और और बच्चा आगे अपनी सलाहियतों को ऑब्जर्व करता है और अपने अंदर यानी उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है. वो ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन में यानी एनालाइज करता है, चीजों को एवालुएट करता है और हाई थिंकिंग ऑर्डर पे जाता है और अचीवमेंट को अपनी को देखता चलें है. किसी और को बताने दें. शाबाश. सर, जी. और इसमें लर्निंग बाय डूइंग भी आई थिंक इवॉल्व होती है. डिसएडवांटेज इसका ये सोशल है कि एक लर्निंग तो भी ये है टाइम सर. जी. सर, डिसएडवांटेज इसका ये है कि एक तो ये सर, टाइम कंज्यूमिंग है इसमें क्लास. डेवी के कॉन्सेप्ट सारे होते हैं. ट्रायल एंड एरर करता है सर. आपकी आई मीन बात हो गई सर, किसी ट्रायल एंड और को. एरर के जरिए सर चीजों ठीक है, को मजीद ठीक है. सीखता है. आपके यानी कि जवाब ट्रायल आ एंड गए. एरर. आपके जवाब आ गए, किसी और को बताने दें. जी. अब इसमें सिंपल सी बात है कि एक तो इसमें बच्चे फ्री टू एग्जीक्यूट होते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी से वो अपना टॉपिक चूज़ करते हैं, फ्रीडम होती है, बच्चे की इंटरेस्ट होती हैं, बच्चे की सोशल डेवलपमेंट इसके अंदर होती है, बच्चे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रैक्टिकल डेली लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन निकालते हैं, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आती है. डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अगेन एक प्रोजेक्ट टाइम टेकिंग है, प्रोजेक्ट के लिए टीचर की प्लानिंग चाहिए, तमाम सब्जेक्ट के लिए ये फिजिबल नहीं है, टीचर के लिए इसको प्लान करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, स्पेस ज़्यादा चाहिए, टाइम ज़्यादा चाहिए, फ़ंड ज़्यादा चाहिए, ये सारी चीज़ें इसकी लिमिटेशन है. ठीक है जी. थर्ड जो आज हम मेथड देखने जा रहे हैं वो है डिस्कवरी लर्निंग मेथड. अब प्रोजेक्ट में और इससे पहले जो हमने बात की है डेमोन्स्ट्रेशन में, उसमें ये बताएं कि टीचर बच्चों को तो इंगेज कर रहा है, लेकिन क्या वो बच्चों को ख़ुद चीज़ें दिखा रहा है करके, ठीक है, या उनकी सपोर्ट कर रहा है, या सारे का सारा काम बच्चे ही कर रहे हैं. जी. सर, स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट है, स्टूडेंट सेंटर्ड. स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट है, वो तो अंडरस्टूड है कि वो तो होनी है भाई. मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने बात की है डिमॉन्स्ट्रेशन, उसमें टीचर बच्चों को मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है ना, चीज़ें क्लियर होने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में. हाँ सर. टीचर सपोर्ट दे रहा है ना, जी सर. चाहे वो प्रोजेक्ट जी है. सर, अब दे देखें रहे हैं. प्रोजेक्ट में भी उसने स्टेप वाइज बताना है कि भाई आपने ये काम ऐसे करना है, ऐसे है. चले मैं दोबारा दिखा देता हूँ. मैं तो समझा था कि बलूचिस्तान वाले मुझे पढ़ाएंगे, मैं इनको नहीं पढ़ाऊँगा. तो आप लोग बोलते नहीं हैं. ये देखें प्लानिंग में द टीचर राइट डाउन द होल प्रोग्राम स्टेप वाइज. ये बता रहा है उस्ताद कि भाई ऐसे ऐसे ये टारगेट है, प्रोजेक्ट है, ऐसे कंप्लीट करोगे. हैं तो दोनों ही मेथड जो हमने पढ़े इसमें बच्चे शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं लर्निंग के अंदर. बट अभी हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं ना, ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है बस, बट ये उन दोनों से टोटली अपोजिट है इस कॉन्टेक्स्ट में कि इसमें टीचर उनको नहीं बताएगा कुछ.
ٹھیک ہے، سیم وہی ایکٹیویٹیز ہیں بٹ ٹیچر نہیں بتائے گا اب کی بار، بچے خود ہی کریں گے جو کچھ کریں گے. دیٹ از ناؤن ایز ڈسکوری لرننگ. ڈسکور کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ایکسپلور کرنا، کسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا، کسی چیز کو باہر نکالنا، چھپی ہوئی چیز کو. ایک ٹیچر نے نا بچوں کو جمع ضرب تقسیم پڑھایا ہے. آپ میں سے جو میتھ کا ہے کوئی بندہ؟ جی نو سر. اچھا چلے. اچھا یہ تو پتہ ہوگا کہ جب ایک ہی کویشچن کے اندر جمع بھی موجود ہو، نفی بھی موجود ہو، ضرب بھی موجود ہو، تقسیم بھی موجود ہو، ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن، سبٹریکشن اینڈ ڈویژن، تو سب سے پہلا کام ہم کون سا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ڈویژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بعد ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن. یہی ہوتا ہے نا. ڈیموس رول کے مطابق ہوتے ہیں سر، ہاں ڈیموس رول. ہاں اچھا ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیں اب سب کو پتہ تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اب بچوں کو نہیں بتایا کہ آپ نہیں جمع ضرب تقسیم تو سکھا دی، بٹ یہ رول نہیں سکھایا ان کو کہ جب یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ موجود ہوں گی تو ان میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ہم نے نہیں بتایا ان کو. تو بچوں کو ہم کیا کہیں، سوال دے دیا، انہیں کہیں کہ حل کریں خود ہی. اب بچے اس کا جواب خود ڈھونڈیں گے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر وہ پہلے ڈویژن کریں گے، سبٹریکشن کے جواب تو نکالنا ہے 48، کیسے نکالیں گے وہ؟ ٹھیک ہے، تو یہ ضرب کہاں لگے گی، تقسیم کہاں لگے گی، نفی کہاں، جمع کا سائن کہاں لگے گا، تو جواب کیسے یہ 40. یہ بچے ڈسکور کریں خود استاد کے بتائے بغیر. یہ میتھمیٹیکل پزل ہے ایک، ٹھیک ہے، کویسچن ہے. اچھا دوسرا ہے، یہ پہلی ایگزامپل تو میں نے پچھلے ٹاپک میں دے دی. دوسرا ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، پارٹس آف پلانٹ کے بارے میں پڑھانا ہے. آپ پودا توڑ کے لے آتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ پارٹس آف پلانٹ ہے، یہ ایک میتھڈ ہے. بٹ اس ڈسکوری میں آپ ان کو نہیں بتائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ پارٹس آف پلانٹ ہے، یہ پودا میں توڑ کے لے آیا ہوں. آپ کہیں گے چلیں جی باہر فیلڈ کے اندر جائیں، دیکھیں آج ہم نے پارٹس آف پلانٹ پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اسٹڈی کریں کہ پارٹس آف پلانٹ کون سے ہوتے ہیں. بچے خود اسٹڈی کریں گے، لیو، سٹیم، روٹس، روٹ ہیئرز، فلاورز، فروٹس، ساری چیزیں مختلف پودوں کی. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے پڑھانا ہے روٹس کے اسٹرکچر، جڑوں کے بارے میں، تو بچوں کو نہیں بتائیں گے، بچوں کو کہیں کہ خود ہی اسٹڈی کریں. یہ ہوتی ہے ڈسکوری لرننگ. ٹھیک ہے، ڈسکوری لرننگ کون سا میتھڈ ہے؟ ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں، پرمٹ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ وہ انٹریکٹ کریں ماحول کے ساتھ، اپنے انوائرمنٹ یا اس اپنے اسکول کلاس میں موجود چیزوں کو مینیپولیٹ کریں، ایکسپلور کریں. ٹھیک ہے، اور اپنے پرابلمز کے سلوشن نکالیں ٹیچر کی ہیلپ کے بغیر، گروپ میں یا انڈیویجولی، کسی بھی طرح سے. یہ ڈسکوری لرننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں اسٹوڈنٹ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے اپنے نالج کو انکور کریں، جو چیزیں انہوں نے جاننی ہیں یا جاننے جا رہے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی، یعنی ٹیچر کی ہیلپ کے بغیر خود ہی انویسٹیگیٹ کریں، ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن سے، آبزرویشن سے، پرابلم کے سلوشن سے، کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ٹیچر کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے، ریدر دین بینگ ایکسپلسٹلی ٹاٹ بائی دا انسٹرکشن. وہ ٹیچر کی انسٹرکشن کے محتاج نہیں ہوں گے، خود ڈسکور کریں گے. یہ دیکھیں ونڈ ہے، ونڈ انرجی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بچہ کیا کرتا ہے، خود چیزیں ڈسکور. ہماری کلاس میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ نے ابھی پڑھایا نہیں ہوتا، وہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ناؤن ایز ڈسکوری لرننگ. تو بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ خود چیزوں کو سمجھ کے ڈسکور کرنے کی، جواب ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے. کس نے دیا تھا؟ جیروم برونر نے دیا تھا 1960 میں. اس کا دوسرا نام کوگنیٹیو لرننگ تھیوری بھی ہے، ڈسکوری لرننگ تھیوری کا. اب ایگزامپلز ہیں اس کی. جرمینیٹنگ سیڈ ہے جی، سیڈ جرمینیٹ ہو رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو پڑھائیں، وہ کام بچہ خود کرے، کوئی سٹیپ آپ اس کو نہ بتائیں. اب وہی ایگزامپل دوبارہ اگر یہاں پہ کوٹ کریں تو اب یہاں پہ ٹیچر ان کو کوئی سٹیپس نہیں دے گا. ٹھیک ہے، کوئی سٹیپس نہیں بتائے گا، وہ خود ہی کریں گے جو کچھ کریں گے. اچھا یہ میتھ کا پرابلم ہے. جب کلاس میں بچے باہر جاتے ہیں فیلڈ ٹرپس پہ، وہ پارٹس آف پلانٹ کے بارے میں، انسیکٹس کے بارے میں، برڈز کے بارے میں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، ان کے گھونسلوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو یہ ڈسکوری لرننگ ہے. اب اس کے لیے نا جیروم برونر نے 3 موڈ دیے ڈسکوری لرننگ کے. اس نے کہا
کہ جو موڈ کہتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی انسان کسی بھی چیز کو اپنے مائنڈ میں کیسے سیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، سٹور ہم کیسے کرتے ہیں. اچھا چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو چیزوں کا نام بھی نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی سال کے بچے کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اس کو اس کی والدہ مدر یا کوئی فیملی میں سے اس کو کوئی فیڈر پکڑاتا ہے تو اس کو وہ صرف دیکھ کے، ٹھیک ہے، مطلب میرا چھوٹا سا بیٹا ہے، جیسے ہی وہ میری مسز اس کو فیڈر مطلب اس کو فیڈ کرنے کے لیے وہ فیڈر دیتی ہے نا، تو وہ جو نیپکن ہے جو کپڑا رکھا جاتا ہے تو وہ ابھی وہ رکھتی ہے تو اس کا منہ پہلے سے کھلا ہوتا ہے کہ جی فیڈر آئے گا ابھی مجھے ملنے والا ہے. تو وہ کیسے، وہ اس موومنٹ سے. تو جیروم برونر نے کہا کہ جو بچہ ہے نا وہ مختلف وے سے انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں سٹور کرتا ہے، میمورائز کرتا ہے. اس نے کہا کہ 18 ماہ تک بچہ ایکشن بیسڈ انفارمیشن کو صرف سٹور کرتا ہے، اپنے مائنڈ کو یوز ہی نہیں کرتا. مثال کے طور پر فیڈر دیکھ کے بچہ چپ کر جائے گا، آپ مسکرائیں گے، اب اسے کیا پتہ مسکراہٹ کیا ہوتی ہے، اسے کیا پتہ، آپ مطلب جس طرح کے ایکشن آپ کریں گے اس طرح کے ایکشنز کو وہ رسپونڈ کرے گا، صرف ایکشن کو. آپ مسکرائیں گے بچہ مسکرائے گا، ٹھیک ہے، آپ غصہ کریں گے وہ اس کا منہ بن جائے گا. تو انیکٹیو موڈ یہ انیکشن سے ہے، حرکت موومنٹ سے ہے. تو 1.5 سال کا بچہ صرف ایکشن سے سیکھتا ہے اکارڈنگ ٹو جیروم برونر، ٹھیک ہے. وہ ڈسکور کرتا ہے چیزیں کیسے، تھرو ہز ایکشنز، یا پھر وہ جو ایکشنز دیکھتا ہے انہی کو پرسیو کر لیتا ہے. اچھا دوسرا اس نے کہا کہ 18 ماہ سے 6 سال تک، اب جو ہمارا نرسری کا بچہ ہے KG یا کلاس 1 کا، تو اس کو الفابیٹس ہم کیسے سکھاتے ہیں جی، کس چیز کی ہیلپ سے؟ A فار ایپل، B فار بال، C فار کیٹ، پکچر سکھاتے ہیں نا ساتھ، پکچر سکھاتے ہیں نا، پکچر دکھا سر. پکچر سے پھر بچے سر ہم اس کو ویژولائز کر سکتے ہیں، ویژولائز. ہاں ویژولز دکھا کے، پکچرز امیجز دکھا کے. برونر یہ کہتے ہیں، مائک آف کر دیں سارے، برونر کہتے ہیں 1.5 سال سے اگلے 6 سال تک، ٹھیک ہے، 1.5 سال سے 6 سال تک بچہ جو انفارمیشن سب سے زیادہ اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے وہ امیج بیس رکھتا ہے. آپ یقین کریں، آپ کلاس 1 کے بچے کو جو 2 دن اسکول گیا ہے، آپ اسے کہنا ایپل کی سپیلنگ سناؤ یا A کیا ہوتا ہے، B کیا ہوتا ہے، ABC، اس کو ویسے یاد نہیں ہوگا، لیکن اگر اکٹھا کہیں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو فوراً پڑھ دے گا ABCD، ٹھیک ہے. آپ اس سے A پوچھیں گے نا تو وہ لکھا ہوا وہ آپ کو نہیں بتائے گا. ادھر ہی آپ ایپل رکھ دیں گے، ایپل کی امیج سامنے ہوگی، وہ آپ کو سارا پڑھ دے گا ایپل ہے. ایپل کے سپیلنگ نہیں پڑھے گا، صرف ایپل کی شکل بنی ہے وہ پڑھ دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس ایج میں بچہ ورڈ سے زیادہ سمبلز کو، ورڈ سے زیادہ امیجز کو، پکچر یا ویژولز کو زیادہ یاد رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. آئیکن امیج کو کہتے ہیں. انیکشن یا انیکٹیو جو ہے وہ موومنٹ کو، ایکشن کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے سمبولک میڈ. لینگویج جو ہے نا وہ سمبل کا ایک میکانزم ہوتا ہے، اسٹرکچر آف سسٹم آف سمبل ہے. لینگویج کی ڈیفینیشن اگر ہم دیکھیں نا، زبان کوئی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لینگویج از اے سسٹم آف سمبلز دیٹ از یوزڈ فار کمیونیکیشن، ٹھیک ہے، فار سینڈنگ اینڈ ریسیونگ تو سمبل بیسیکلی یہاں سے کیا مراد ہے، لینگویج. تو 7 سال سے آنورڈ بچہ ایبسٹریکٹ سٹیج ہے، اس میں بچہ لینگویج سے، ورڈ سے، سمبل سے چیزیں سیکھتا ہے. یعنی لینگویج کو سمجھ کے چیزیں یاد کرنے کی صلاحیت اس ایج میں آتی ہے بچے کے پاس، 7 سال میں. تو سادہ لفظوں میں برتھ سے لے کر 18 ماہ تک بچہ ایکشن سے ڈسکور کرتا ہے چیزیں، 18 سے 6 سال تک، 18 ماہ سے 6 سال تک امیجز سے، اور 7 سال سے اوپر ورڈ یا لینگویج سے ڈسکور کرتا ہے چیزیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں؟ موٹیویشن، اسٹرکچر، سیکوینس اینڈ ری انفورسمنٹ. تو اس میں بچوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، یو کین ڈو، آپ بیٹا آپ کر سکتے ہو. اسٹرکچر، تو اس میں بچوں کو جو بھی ٹاپک ہے آپ کا ریلیونٹ وہ آپ اسائن ان کو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بچہ اس کا خود سیکوینس بناتا ہے، جو بھی جس سیکوینس میں بھی وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، ٹرائل اینڈ ایرر سے کرتا ہے. ری انفورسمنٹ، جو صحیح جواب بتاتا ہے، جو صحیح فائنڈنگ کر لیتا ہے ٹیچر اس کو. ری انفورسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپریسیشن دیتا ہے، اس کو ایوارڈ دیتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے.
ٹھیک ہے جی. اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے؟ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے نا، ان کے فوائد بھی سیم ہیں اور نقصانات بھی، یا بینیفٹس اینڈ لمیٹیشن یہ سملر ہیں آلموسٹ. وہی ہیں کہ بچہ انگیج ہوگا، بچہ خود کرے گا، اس کی آنرشپ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جی میں خود کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بچہ ایکسپیرینس کی طرف آتا ہے، وہ اپنی روزمرہ زندگی کے پرابلم کو بھی ایسے ہی ان کے سلوشن نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سوشلائز ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ڈسکوری لرننگ جو برونر نے دی تھی، اس میں بچے گروپ کی شکل میں کسی پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں. کس شکل میں؟ گروپ شکل میں. اب لمیٹیشن کیا ہوگی؟ ان ایفیشینٹ اینڈ ٹائم کنزیومنگ ہے. صاف ظاہر ہے ہر ایک سبجیکٹ، ہر ایک ٹاپک کے لیے اگر ہم اس ڈسکوری پہ لگ جائیں تو صرف ہم ایک ہی چیپٹر پڑھیں پورے سال میں. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ فرسٹریشن کا شکار بھی کچھ ہو جاتے ہیں، جنہوں نے رٹا لگانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کون اتنا لمبا کام کرے، بچوں کر کے جی استاد بتائے رٹا لگائیں ہم. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ اس وقت اپنی آسانی کے لیے آپ لوگوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے نا، آپ کے پاس کتنے سورسز ہوں گے کہ آپ جو ہے نا یہی ٹاپک وہاں پہ سرچ کریں، بکس کے اندر پڑھیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں تھوڑا سا سہولت مل جائے گا، اکٹھا کہیں سے ڈاٹا مل جائے اور پڑھنے میں آسانی ہو. اسی طرح اسٹوڈنٹ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خود کیوں ڈسکور کریں، ہمیں تو بس پکی پکائی کھیر یا دیگ یا چاول مل جائیں اور کھائیں بس. تو یہ پرابلم بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا جی ڈسکوری لرننگ میتھڈ. اب اس کے ساتھ اس کی ایک شاخ ہے چھوٹی سی، اس کو ہم کہتے ہیں ہیورسٹک میتھڈ. اس میتھڈ کا نام کیا ہے؟ ہیورسٹک میتھڈ. ہیورسٹک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارا اس کا پروسیس ڈسکوری لرننگ والا ہے، ایک ہی ڈفرینس ہے میجر. وہ میجر ڈفرینس کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہیورسٹک میں ہم بچوں کو انڈیویجولی ڈسکوری پہ کیا کرتے ہیں، انڈیویجول ڈسکوری پہ بچوں کو تیار کرتے ہیں. کہ یہ نہیں کہ بچہ گروپ کی شکل میں کرے، بلکہ بچہ کیا کرے، انڈیویجولی چیزوں کو ڈسکور کرے. ٹیچنگ میتھڈ وچ انوالوز پلیسنگ اسٹوڈنٹ ان این ایٹیٹیوڈ آف ڈسکوری ڈیورنگ دا لرننگ پروسیس. ہیورسٹک ایک ہیورسکین ورڈ سے نکلا جس کا مطلب ہے انویسٹیگیٹ یا ڈسکور. اب فرق یہ ہے کہ ڈسکوری برونر نے دیا تھا، ہیورسٹک میتھڈ آرمسٹرانگ نے دیا تھا. پہلا فرق. دوسرا یہ ہے کہ ڈسکوری کے اندر بچے نالج کو ڈسکور کرتے ہیں کیسے؟ گروپ کی شکل میں. ہیورسٹک میں کیسے کرتے ہیں؟ انڈیویجولی، ایک ایک ہر ایک بچہ. پولیو ڈینکر نے اس کو کہا کہ یہ ایک پرابلم سالونگ میتھڈ ہوتا ہے. تو اس میں نا ٹرائل اینڈ ایرر تھیری اس کی بیس ہے. یعنی صاف ظاہر ہے جب انڈیویجول ایک بچہ کر رہا ہوگا نا تو وہ پہلی دفعہ غلطی کرے گا، ہو سکتا ہے اس کی اگلی دفعہ غلطی درست ہو جائے، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، یعنی ملٹیپل ٹائم وہ کیا کرے گا، ٹرائل بھی کرے گا اور ایرر بھی اس سے ہوں گی. اب اس کے فوائد اور نقصانات وہ سیم ہیں، میں ان پہ نہیں جا رہا، یہ اس کی چونکہ شاخ ہی ہے یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں. میں نے اس میں کی جو ڈفرینسز ہیں دونوں کے آپ کو بتا دیے. ان دونوں میتھڈ میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیچر نے بچے کو کم سے کم بتانا ہے اور زیادہ سے زیادہ بچے سے سیکھنا ہے، یا بچے کو کہنا ہے کہ وہ کیا کرے، ڈسکور کرے. ان دونوں میں یہ چیز کامن ہے بس. ٹھیک ہے. ایکٹیویٹی میتھڈ، آج کا جو چوتھا میتھڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ. ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ یہ جوہن ڈیوی ہیں، ان کا دیا ہوا ہے، امریکن تھے یہ. اب ایکٹیویٹی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے نا یہ امیج اگر آپ نے آج میتھ میں بچوں کو ٹائم، یہ جو کلاک ہے اس میں جو ٹائم دیکھنا یا ٹائم ریڈ کرنے کا پروسیس ہے یہ سمجھایا ہے، تو وہی کام آپ بچوں کو دے دیں. ٹھیک ہے کہ 9:30 ہیں، یہ 9:30. تو یہ جو ہے نا بچوں کو دے دیں کہ بچے وہ جو گھڑی ہے آپ کو کلاک ہے وہ بنا کے دکھائیں. آپ نے ایڈیشن پڑھائی ہے، بچوں سے کہیں کہ ایڈیشن آپ کو 5 سوال کر کے دیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو انگلش کی کوئی ٹینس پڑھایا ہے تو ان کے گروپ بنا دیں، انہیں کہیں کہ 3 آپ اپنی لینگویج میں اپنی سمجھ کے مطابق اپنی ڈیلی لائف سے 3 سینٹنس اس ٹینس کے بنا کے دیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو سائنس کرائی ہے تو آپ انہیں کہیں کہ یہی ایکسپیریمنٹ ان کو آپ کو وہ کر کے دکھائیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہر کام جو بچوں کو کرایا جاتا ہے وہ تھرو ایکٹیویٹیز، تھرو انوالونگ اسٹوڈنٹ کرایا جائے گا. لرننگ تھرو اینڈ فرام ایکٹیویٹیز. اب دیکھیں یہ ایک براڈر ٹرم ہے، یہ تھوڑا سا غور سے سنیے گا. ابھی ہم نے بات کی ڈسکوری کی، ابھی ہم نے بات کی ہے ڈیمونسٹریشن کی. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر پہلے. پھر ہم انشاءاللہ کل ایک میتھڈ پڑھیں گے، کویسچن آنسر میتھڈ، پرابلم سالونگ میتھڈ، انڈکٹیو ڈیڈکٹیو میتھڈ بھی ہم پڑھیں گے. یہ 10-12 میتھڈ ہیں جو بہت کامن ہیں، وہ انشاءاللہ سارے ہم ٹچ کریں گے. تو
اب دیکھیں کہ جو ایکٹیویٹی میتھڈ ہے نا اس میں یہ سارے ہی آ جاتے ہیں. ایکٹیویٹی سے کیا مراد ہے؟ کسی سرگرمی کے تھرو کوئی بھی ٹاپک سمجھنا. تو اب چاہے وہ ڈیمونسٹریشن سے ہو رہی ہے چاہے وہ پروجیکٹ سے ہو رہی ہے, ایکٹیویٹی تو ہے ہر طرح کی. ٹھیک ہے, تو یہ براڈر ہے. اس کے اندر ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ مینس دیٹ دا ٹیچر انکارپوریٹ ایکٹیویٹیز آف سم ٹائپ ان ٹیچنگ ٹو میک اسٹوڈنٹ لرن. ایکٹیویٹی میتھڈ کس نے دیا؟ جوہن ڈیوی نے دیا. اس کو لرننگ بائی ڈوئنگ, ٹیکٹائل لرننگ, ہینڈز آن لرننگ یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والی لرننگ کہا جاتا ہے. ایکٹیویٹی میں بچے کا مائنڈ اور باڈی دونوں انوالو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نیچے امیجز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس میں ہم کیسے کس طرح سے جو ایکٹیویٹیز بچوں کو کرا سکتے ہیں. تو ہم گروپ کی شکل میں کرا سکتے ہیں, پیئر کی شکل میں کروا سکتے ہیں, پروجیکٹ کی شکل میں کروا سکتے ہیں, گیمز کی شکل میں کروا سکتے ہیں, کولیبریشن یا کوآپریٹو ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے ابھی ان کے بارے میں, اگلا ٹاپک ہمارا یہی ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ Yes, sir. جی. اچھا, اب اس کا اوکے, اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ایکٹیویٹی میتھڈ کا؟ ایکٹیویٹی میتھڈ سے اسٹوڈنٹ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے. سر آواز جی اب آ رہی ہے آواز؟ آواز آ رہی ہے. اوکے, میں بتا رہا تھا کہ ایکٹیویٹیز سے بچے کے اندر کیا چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اگین وہی بات ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہیں نا ان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں, بینیفٹس ہیں, وہ سملر ہیں. کہ بچہ ایکٹیویٹی سے اپنے ہاتھوں سے کام کرے گا, اس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, لرننگ اس کی پرماننٹ ہوگی, لرننگ دیر پا ہوگی, لانگ ٹرم ہوگی, لانگ لاسٹنگ ہوگی. بچے کے اندر کانفیڈنس آئے گا, بچے کے اندر سوشل سکلز ڈیولپ ہوں گی. اور لمیٹیشن کیا ہوگی؟ صاف ظاہر ہے کہ پلاننگ اس کے لیے چاہیے. ہر ایک ٹاپک کو سمجھانے کے لیے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنے پہ ٹیچر کا ٹائم چاہیے, ٹیچر کی ایفیشنسی چاہیے. ٹھیک ہے, کلاس میں اسپیس چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں کہ لمیٹڈ کر دیتی ہیں اس میتھڈ کو. پاکستان بھر میں سب سے کامنلی یوز ہونے والا ایلیمنٹری لیول پر تمام سبجیکٹس کے اندر جو میتھڈ ہے وہ ایکٹیویٹی میتھڈ ہے. میں ریپیٹ کروں اپنا جملہ, پاکستان کے اندر اسکول لیول پہ ایلیمنٹری 8ویں جماعت تک سب سے زیادہ یوز ہونے والا ریکمینڈڈ میتھڈ کون سا ہے؟ ایکٹیویٹی میتھڈ ہے. آپ کا سنگل نیشنل کریکولم 2020 ایس این سی ایکٹیویٹی بیسڈ میتھڈ ہے. آپ کا اس سے پچھلا جو کریکولم تھا, کریکولم 2006 نیشنل کریکولم 2006, وہ جو ہے ایکٹیویٹی میتھڈ پہ بیسڈ تھا کہ بچوں کو ایکٹیویٹی سے پڑھایا جائے. ٹھیک ہے, تو 75% ہم جو نالج گین کرتے ہیں وہ دیکھنے سے کرتے ہیں, 13% سننے سے کرتے ہیں, 6% ٹچ سے کرتے ہیں, 3% اسمیل سے کرتے ہیں اور 3% ٹیسٹ سے کرتے ہیں. یہ نالج کی جو ہے وہ ڈویژن ہے. یہ آپ نے دیکھ لینی ہے, اگر کہیں کسی سوال میں ان کو آپ یوز کرنا پڑے تو آپ ان کو کر سکتے ہیں. ایکٹیویٹی میں فزیکل اور مینٹل ایکشن انوالو ہوتے ہیں. ہینڈز آن ایکٹیویٹی ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو آپ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور اس سے کوئی چیز یاد کرتے ہیں, گین کرتے ہیں, ہینڈز آن ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. اچھا جی, لاسٹ ٹاپک ہے آج کا ہمارا اور وہ ہے کوآپریٹو لرننگ میتھڈ. کیا ٹاپک ہے جی؟ Cooperative learning topic. جی, کوآپریٹو لرننگ میتھڈ. کل میں نے ایک ایگزامپل دی تھی, میں اس کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں. ایک بچہ انڈیویجول ہے, وہ خود جو ہے وہ ٹیچر نے اس کو ٹاسک دیا ہے, وہ اس کو سمجھ رہا ہے اور 4 بچے مل کے اس کو سمجھ رہے ہیں. تو کس کی لرننگ زیادہ بہتر ہوگی؟ آپ سب کا جواب یقیناً یہی ہوگا کہ جو 4 بچے مل کے کر رہے ہیں. ایسے ہے نا؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے. کوآپریٹو لرننگ کیا ہوتی ہے؟ جوہنسن اینڈ اسمتھ نے یہ میتھڈ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ 3 سے 4 بچے
ٹھیک ہے، یہ کوئی فکس نہیں ہے کہ 4 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، منیمم 3 سے 4 کی بات ہو رہی ہے کہ اسمال گروپ. ٹھیک ہے، 3 سے 4 بچے ملیں گے، مل کے ایک ٹیم بنائیں گے اور ٹیچر اس ٹیم کو ایک ٹاسک اسائن کرے گا، وہ ٹیم اس ٹاسک کو مل کر اکمپلش یا کمپلیٹ کرے گی. اس طرح ان کے جو ٹارگٹ ہے، جو گول ہے، وہ اچیو ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے کوآپریٹیو لرننگ. اسمال گروپ آف اسٹوڈنٹ اسمبلس، بچے مل جاتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ فارمولیٹ اے ٹیم، ایک ٹیم بنتی ہے، ٹارگٹ یا کویسچن یا پرابلم اسائن ہوتا ہے ان کو، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور ٹیچر کو رپورٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا کہلاتا ہے؟ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ. یہ بیسیکلی ایک میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپیٹیٹیو میتھڈ یا کمپیٹیٹیو ماڈل. یہ اس کے اگینسٹ ہے. مائک آف رکھیں پلیز. تو یہ اس کے اگینسٹ ہے. کمپیٹیٹیو ماڈل کیا ہے کہ بچوں کو لگا دو کہ جی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، جو سب سے پہلے سنائے گا وہ ونر ہوگا. یہ ہوتا ہے کمپیٹیٹیو ماڈل، بچوں کا مقابلہ کروایا جاتا ہے. اور کوآپریٹیو میں بچوں کو ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈپینڈنٹ بنایا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کی اپنی لرننگ بھی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں سے بھی وہ سیکھتا ہے، تو دوسروں کی لرننگ بھی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں، اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھیے گا. یہ کچھ اس میں جو اس کی اسٹریٹجیز ہیں نا، وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہیں. تھوڑا سا غور سے سمجھیں گے تو پھر سمجھ آئے گی، ادروائز پھر بار بار کہیں گے سر اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی. اب سب سے پہلے جگسا کے لیے اگر یہ امیج اگر آپ دیکھیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنیں گے. آپ کیا کرتے ہیں کہ کلاس کے 4 یا 5 بچوں کے، سپوز کریں آپ نے 5 بچوں کے 4 گروپ بنا لیے. کتنے گروپ بن گئے ٹوٹل؟ 4. 20 بچے ہیں ٹوٹل، کتنے گروپ بنے؟ 4. 1 2 3 اور 4. ٹھیک ہے، 1 2 3 اور 4، 5 بچوں کا گروپ ہے یا 4 کا گروپ ہے، جتنوں کا بھی ہے. اب آپ نے ایک ٹاپک لیا اور ہر بچے کو ٹاپک ڈیوائیڈ کر کے دی. یہ پارٹ آپ کا ہے، پہلے بچے کا، یہ دوسرے بچے کا، یہ تیسرے بچے کا، یہ چوتھے بچے کا. ہر گروپ کے اندر سیم ٹاپک ڈیوائیڈ کر کے دے دیا. ٹھیک ہے، یا بچوں نے خود ڈیوائیڈ کر لیا آگے کہ یہ ٹاپک ہے، یہ حصہ میں کروں گا، یہ آپ کریں گے، یہ آپ کریں گے، یہ آپ کریں گے. مثال کے طور پر ابھی ہم نے پڑھا نا پروجیکٹ میتھڈ، تو پروجیکٹ میتھڈ کی ڈیفینیشن اسٹوڈنٹ اے کرے گا. اچھا، اس کی جو پرنسپل ہیں وہ بی بتائے گا، اس کے جو کمپوننٹس ہیں وہ سی بتائے گا، ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ڈی بتائے گا. مثال کے طور پر اس طرح ٹاپک کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا. یہ پہلے گروپ میں کیا، دوسرے تیسرے چاروں گروپ کے اندر ایک ہی ٹاپک کو تمام بچوں میں تھوڑا تھوڑا ڈیوائیڈ کر کے دے دیا گیا. اب پہلے گروپ کا بچہ اسٹوڈنٹ 1، اس کے پاس کون سا ایریا ہے؟ ٹاپک کا پہلا حصہ. اسی طرح ہر گروپ سے وہ بچہ جس کے پاس ٹاپک کا پہلا حصہ ہے وہ الگ ہو جائے گا، یہ ایک گروپ نیا بن جائے گا. ہر گروپ سے جو دوسرا بچہ جس کے پاس ٹاپک کا دوسرا پارٹ تھا وہ الگ ہو کے گروپ بنائے گا. اسی طرح تیسرا، چوتھا، 5واں. ٹھیک ہے، جتنے ٹاپکس یا جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ڈویژن کی ہوئی ہے. اب جو پہلے گروپ بنے تھے کیا وہ موجود ہیں یا نئے گروپ بن گئے؟ جی شاباش، جلدی بتائیں گے. نئے گروپ بن گئے سر. نئے گروپ بن گئے. نئے گروپ وہی ہے سر. نئے گروپ بن نیا گروپ بن گئے. ٹھیک ہے، اب نئے گروپ میں جو بچے ہیں پورے گروپ کا ٹاپک ایک ہے یا ٹاپک ڈیوائیڈڈ ہے؟ جی جلدی سے. گروپ کا ایک ٹاپک ہے سر. گروپ کا ایک سب ٹاپک ہے، چھوٹا ایک سا. ٹاپک ہے گروپ کا. ہاں، چھوٹا سا ایک ٹاپک ہے. میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو، یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. آپ نے کلاس کے 20 بچے ہیں، ان کو 4 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا. ٹھیک ہے، ہر گروپ میں 4 یا 5 بچے ہیں اور ان کو ایک ٹاپک دیا. ہر ٹاپک کو بھی ہر بچے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھئی یہ تمہارے ذمہ، یہ تمہارے، یہ تمہارے، یہ تمہارے. ٹھیک ہے، اب صاف ظاہر ہے کہ ٹاپک تو پوری کلاس کے لیے ہوتا ہے نا، ایک گروپ کے لیے تو نہیں ہوتا. تو سارے بچوں میں سیم ٹاپک ڈیوائیڈ کر دیا گیا گروپس میں. ٹھیک ہے، کہ یہ ٹاپک ہے تمہارا. اب گروپ والوں نے فردر ڈویژن کر لی کہ یہ پارٹ پہلا بچہ کرے گا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، چوتھا. ہر گروپ سے پہلے پارٹ والا بچہ الگ ہو گیا، ایک نیا گروپ بنا لیا، دوسرے پارٹ والا، تیسرے، چوتھے. اب یہ 4 مختلف گروپس کے بچے ہیں، وہ ایک ہی چھوٹے سے ٹاپک کے چھوٹے حصے کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے گروپ والے جو نیا گروپ دوسرا بنا ہے وہ تیسرے، چوتھے، سارے گروپ کے بندے اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹاپک جو انہوں نے سب ٹاپک ملے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹائم ختم ہوتا ہے، واپس اپنے اصلی گروپ میں چلے جاتے ہیں. اب 4 مختلف جو بچے ہیں وہ 4 مختلف گروپوں سے آئے ہیں. اسی گروپ میں پہلے تھے، پھر ڈیوائیڈ ہو گئے، پھر واپس آ جاتے ہیں ادھر ہی.
ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ڈیوائڈ ہو کے یہ گروپ بنتا ہے، پھر واپس آ جاتے ہیں اپنے اپنے گروپ میں. اب ہر بچے نے ایک ٹاپک کا اپنا اپنا حصہ سیکھا ہوتا ہے، وہ اپنے باقی بچوں کو وہ اپنے اپنا جو متعلقہ حصہ ہے وہ سکھا دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں جگسا. سمجھ لگی ہے اس کی؟ جی جی سر سمجھ گیا سر. ہاں جی سر. Yes, sir. جی سر. اچھا آگے آگے جی ہے تھنک پیئر شیئر. ٹیچر کہتا ہے کہ جی واٹ از زون آف ایجوکیشن، واٹ از ایجوکیشن. ٹھیک ہے، سوچیں، سوچتے ہیں 2 منٹ ٹائم لیتے ہیں، سوچنے کے بعد وہ پیئر بنا لیتے ہیں بچے، جوڑا. پھر اپنے وہ پیئر کے ساتھ پہلا دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا پہلے کو بتاتا ہے کہ جی ایجوکیشن یہ ہے، ایجوکیشن یہ ہے. اس کو کہتے ہیں تھنک پیئر شیئر. سوچتے ہیں، پیئر بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو سے بتاتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا، آپ نے کیا سمجھا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے تھنک پیئر شیئر. نیکسٹ ہے نمبر ہیڈز ٹوگیدر. ٹیچر نے کلاس کو ڈیوائڈ کیا گروپس میں. اس میں چلتا گروپ ہی ہے ہر ٹیکنیک کے اندر. ٹیچر نے کلاس میں بچوں کے گروپ بنائے. ٹھیک ہے، 1 2 3 4 یا ABCD گروپ بنائے. ہر گروپ کے اندر ہر بچے کو ایک نمبر دیا. اسٹوڈنٹ 1 2 3 4 5 گروپ A، اسٹوڈنٹ 1 2 3 4 5 گروپ B، اسٹوڈنٹ 1 2 3 4 5 گروپ C D E، جتنے بھی گروپس ہیں. اب اس نے ٹاپک دے دیا. ٹاپک دینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں کسی بھی گروپ کے کسی ایک نمبر کو کال کروں گا، وہ آ کے یہاں پہ کلاس کے سامنے ٹاپک کو پریزنٹ کرے گا. اب ہر ایک پتہ ہے کہ بھی پل سرات ہے، جی کہنا جی میرے سر پہ جو ہے نا وہ بادل بجلی گرنے والی ہے، مجھے تو یہ یاد کرنی ہے چیز، مجھے تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے، ادروائز میں تو کلاس کے سامنے شرمندگی ہوگی مجھے اگر ٹیچر نے بلا لیا. تو ساری کلاس لگی ہوتی ہے سرچ کرنے میں، کتابیں کھولنے میں، ایک دوسرے سے پوچھنے میں. ٹائم ختم ہوتا ہے، ٹیچر کہتا ہے گروپ A نمبر 3، گروپ 2 نمبر 4، گروپ جو ہے وہ C نمبر 1. تو 1 بائی 1 بچے آتے جاتے ہیں، ایکسپلینیشن دیتے جاتے ہیں اب جو انہوں نے سیکھا ہے اپنے گروپ سے. اس کے بعد ہے راؤنڈ رابن برین سٹارمنگ. بچے ایک سرکل میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک بچہ کاپی اٹھا کے پوائنٹ نوٹ کرتا ہے، باقی بولتے چلے جاتے ہیں، سارے بول لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کی پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں اور پھر ٹیچر کو جا کے پریزنٹ کرتا ہے، کلاس کو پریزنٹ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں راؤنڈ رابن برین سٹارمنگ. گروپ انویسٹیگیشن، اس میں سارے بچے مل کے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، یہ گروپ انویسٹیگیشن ہے. اس کے بعد سرکل آف دا سیج. کبھی ایسا ہوا ہے کہ استاد نے کہا کہ کلاس میں یہ سوال کس کو آتا ہے، اور اس نے ٹیچر نے بچے کو کہا کہ یار میں تھکا ہوا ہوں، یا آپ ان کو سمجھا دو. ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں، بچے ریڈنگ بھی کرواتے ہیں، بچے سوال بھی سمجھاتے ہیں. Yes, sir. سر ہوتا ہے. ہوتا ہے نا. اس کو میں جب یونیورسٹی میں ایم فل کر رہا تھا نا ایجوکیشن، تو میرے ٹیچر پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ آپ نا ایجوکیشن پڑھائیں ان کو. کون پڑھائے گا؟ میں کہتا تھا میں حاضر ہوں. تو آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ میں کہا پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھا ہوا میں ان کو پڑھا لوں گا، آپ بیٹھیں سنیں. میں پڑھاتا تھا الحمدللہ، کیونکہ ایجوکیشن سے میری دلچسپی ہو گئی تھی، تو پھر مجھے آتی تھی چیزیں. تو سرکل آف دا سیج. سیج کہتے ہیں اس بندے کو جو والنٹیئر ہو، جب ٹیچر پوچھے کہ کس کو آتا ہے اور وہ ہینڈ ریز کرے یا خود سٹینڈ اپ ہو جائے کہ مجھے آتا ہے میں کراؤں گا. گروپ پہلے بنے ہوئے ہیں، کتنے 4 یا 5 6 جتنے بھی بنے ہوئے ہیں. ٹیچر کہتا ہے کس کس کو ریاضی کا یہ سوال آتا ہے. ہر گروپ سے ایک ایک بچہ کہتا ہے، ہینڈ ریز کرتا ہے کہ جی مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے، مجھے آتا ہے. اب سوال ایک ہی ہے، کتنے بچوں کو آتا ہے؟ 3 کو آتا ہے، 4 کو آتا ہے مثال کے طور پر. ٹیچر کہتا ہے بھئی ہر گروپ سے ایک ایک بچہ اس بچے کے پاس آ جائے. ہر گروپ سے ایک ایک، وہ ہر گروپ سے ایک ایک بچہ اس کے پاس آ جاتا ہے. اب 3 4 سیج تھے، وہ سوال سمجھا رہے ہیں. یہ بچے سوال سمجھنے کے بعد ہر بچہ واپس اپنے گروپ میں چلا جاتا ہے. اب سوال ایک تھا، سمجھانے والے 3 تھے، ٹھیک ہے 4 تھے. ان سے ہر گروپ کے بندے نے مختلف بچوں سے جا کے سیم پروسیس سیکھا، واپس آ کے وہ ایک دوسرے کو سکھا لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سرکل آف دا سیج. اس کے بعد ہے ٹاکنگ ٹکٹس. اس میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 3 منٹ کا 5 منٹ کا ٹائم ہے، اتنے ٹائم میں آپ نے بولنا ہے. آ کے بچے آتے ہیں، بولتے ہیں اپنی اپنی باری پہ، اور جتنا ٹائم ان کو دیا گیا ہوتا ہے اتنے ٹائم ان کو بولنا پڑتا ہے. یہ ٹاکنگ ٹکٹس کہلاتا ہے. اس کے بعد ہے ٹاکنگ سرکل یا ورڈز ویل. تو یہ امیج اگر آپ دیکھیں تو اس میں نا بچے 2 سرکل بناتے ہیں، ایک باہر والا ایک اندر والا. باہر والے جو سرکل کے میں بچے ہوتے ہیں نا، ان کا وہ اندر کی طرف ہوتے ہیں، اندر والوں کا باہر کی طرف ہوتا ہے. یہ دیکھیں
تو باہر والے اندر والوں کے ساتھ یہ بیٹھے بھی ہوتے ہیں, کھڑے ہو کے بھی ایسے سرکل بن سکتے ہیں, اس کو انین رنگ بھی کہتے ہیں. تو ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں ان چیزوں کی. پھر یہ بچہ جو ہے نا ایک سٹیپ ادھر آ جائے گا, یہ آگے, یہ آگے, یہ آگے, یعنی یہ روٹیٹ ہوتے رہیں گے ایسے کلاس میں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹاکنگ سرکل یا ورڈز ویل. یہ بھی ایک کوآپریٹو اسٹریٹجی ہوتی ہے. اب جی آگے دیکھیں جی اس کے فوائد یا نقصانات کیا ہیں. جو کوآپریٹو لرننگ ہے اس میں بچے ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, بچے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, بچے سوشلائز ہوتے ہیں, بچے ایک دوسرے کی رائے کا, اوپینین کا احترام کرتے ہیں, بچے سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے تو اسٹرک ہو جاتے ہیں بٹ گروپ کی شکل میں ہم جو ہے وہ گرو کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں کہ جو ان کے پرابلم ہیں وہ جوائنٹلی بہتر وے میں سولو ہوتے ہیں. تو اس لیے کوآپریٹو لرننگ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. تو اس پہ دو جو تھیریز ہیں وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں. اسٹرکچر پروسیس پروڈکٹ تھیری یہ کہتی ہے کہ آپ آبجیکٹیو بنائیں, گروپ بنائیں, اس میں بچے انٹریکٹ کریں اور ان کے رزلٹ آپ کو بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے ملیں گے. دوسرا ہے سوشل انٹر ڈیپینڈنٹ تھیری. یہ کہتے ہیں کہ انڈیویجول جو ہے نا وہ انٹریکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے اور اس کے نتیجے میں ان کی لرننگ ہوتی ہے. بہرحال اس کو جو کوآپریٹو لرننگ ہے اس کے جو فاؤنڈر ہیں روجر اینڈ ڈیوڈ جوہنسن اور جیمز برٹن ہیں. تو یہ بہت ایک اچھا جو ہے وہ میتھڈ ہے. اب یہاں پہ ایک سوال کل بھی کسی نے پوچھا تھا, لاسٹ سلائیڈ ہے آج کے ٹاپک کی. وہ سوال یہ ہے کہ کولیبریشن اور کوآپریشن میں کیا فرق ہے. ہم نے تو پڑھا کوآپریٹو میتھڈ یا کوآپریشن میتھڈ, تو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کولیبریشن اینڈ کوآپریشن. اب جو کولیبریشن ہوتی ہے نا, کولیبریشن کوئی بھی ایسی اسٹریٹجی جس میں جو جتنے بھی پارٹیسپینٹ ہیں ہر ایک نے کیا کرنا ہے, اپنی جو ان کی ٹاسک اسائن ہے وہ انہوں نے پورا کر کے دینا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا لازمی ہے. جبکہ جو کوآپریشن ہے نا اس میں لازمی نہیں ہوتا کہ ہر ایک بچہ اپنا مکمل رول پلے کرے. جس کو جتنی سمجھ آتی ہے اس کو اتنا ہی ٹاسک اسائن کیا جاتا ہے. کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اس کو باقی بچے اسسٹ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو پہلے کچھ نہیں آتا اور وہ باقی بچوں کو بتائے. ٹھیک ہے, تو اس میں ایکول پارٹیسپیشن نہیں ریکوائر ہوتی. آج کا یہ ہمارے جو ہے وہ 4 امپورٹنٹ ٹیچنگ میتھڈز تھے. اگر کوئی سوال ہے کسی کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پلیز.